خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے، اور جو ہزاروں لوگ سویڈن میں ورک پرمٹ پر کام کر رہے ہیں یا مستقبل میں یہاں وہ آنا چاہتے ہیں ورک پرمٹ کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ان کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اور میرے پچھلے کئی ولاگز میں بہت سے لوگوں نے اس حوالے سے سوالات بھی پوچھے ہیں کہ جون میں ورک پرمٹ کی جو تنخواہ ہے وہ بڑھ رہی ہے یا کتنی بڑھ رہی ہے، یا اس حوالے سے کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جائزہ جو ہے وہ آج کے اس ولاگ میں لیتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سویڈن کا ورک پرمٹ لینے کے لیے، یعنی ورک پرمٹ پہ کام کرنے کے لیے، وہ لوگ جو یورپ کے باہر سے سویڈن میں آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ورک پرمٹ کی جو تنخواہ کی کم از کم حد ہے وہ 28,480 سویڈش کرون ہے، اور یہ سویڈن کی جو اس وقت میڈین سیلری ہے اس کا 80% ہے، یعنی 80% ہے۔ یعنی میڈین سیلری وہ تنخواہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر اور نیچے برابر لوگ ہوں، آپ اس کو اوسط بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی اس کا جو ہے وہ 80% اگر کم از کم اس پہ اگر آپ کو ورک پرمٹ ملے تو تب مائیگریشن ایجنسی جو ہے وہ آپ کا پھر جو ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ اپروو کرے گی۔ اب یہ جو تنخواہ ہے یہ ہر سال سویڈن کا جو ادارہ شماریات ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے جون میں، اور اس سال جو ہے وہ 17 جون کو 17 جون کو سویڈن کا جو ادارہ شماریات ہے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ، وہ بتائے گا کہ سویڈن کی میڈین سیلری کتنی ہے۔ اب چونکہ یہاں پہ مہنگائی بھی بڑی ہے اور ہر سال یہاں پہ تنخواہیں بھی اس تناسب سے بڑھتی ہیں، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو سویڈن کی میڈین سیلری ہے یہ بڑھ جائے گی، اور جب یہ میڈین سیلری بڑھ جائے گی تو اس کے ساتھ پھر جو 80% تنخواہ اس وقت ہے یہ بھی بڑھ جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 1,500 کے قریب شاید بڑھے، بل یہ میرا ایک اندازہ ہے۔ اب یہ 17 جون کو جو ہے وہ سویڈن کا جو شماریات کا ادارہ ہے یہ دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، کیونکہ مسلسل جو ہے وہ مہنگائی اور مارکیٹ کے جو حالات تھے اور اس لحاظ سے تنخواہیں بھی بڑھی ہیں، تو یقینی طور پہ میڈین سیلری پچھلے سال سے جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ورک پرمٹ پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اصول صرف ان درخواستوں پہ لاگو ہوگا جو اس نئی تنخواہ کے بعد جمع کروائیں گے۔ اگر آپ اس وقت ورک پرمٹ پہ کام کر رہے ہیں اور تنخواہ بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس وقت ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ کا یہ ورک پرمٹ ویلڈ ہے تب تک آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ورک پرمٹ میں ایکسٹینشن کروانا چاہیں گے تو سی کروائیں گے، یا آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کریں گے، تو اس وقت نئی تنخواہ کی حد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یعنی تب تک تو آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ جتنی تنخواہ بڑھی ہے کیا آپ اس حد کی تنخواہ لے سکیں گے تاکہ آپ کے لیے ایکسٹینشن میں یا پی آر کی اپلیکیشن میں مسئلہ نہ ہو۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک نہیں ہے، بلکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ مستقبل میں ورک پرمٹ دینے کے لیے یا ورک پرمٹ کو ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ 80% کی بجائے جو سویڈن کی میڈین سیلری ہے یعنی 100% جو ہے وہاں تک جانی چاہیے۔ اور اگر آپ ابھی اس وقت ہم جائزہ لیں تو اس وقت پھر جو ہے یہ 35,600 سویڈش کرون ہونی چاہیے۔ لیکن اب جیسے میں نے کہا کہ 17 جون کو جو ہے وہ شماریات کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ ریویو کرے گا، اور یہ ڈیفینیٹلی اس پہ بڑھ جائے گی، تو اس سے پھر جو ہے وہ آپ کے ورک پرمٹ پہ بہت اثر پڑے گا۔ پہلے یہ تھا حکومت کا خیال کہ 1 جون سے جو ہے وہ 100% نئی تنخواہ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے، خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی یہ نہیں، ابھی 80% ہی چل رہی ہے۔ ابھی جو ہے وہ حکومت نے اس کو جو ہے وہ پروسیس میں ہے، اس میں ابھی بات چیت ہو رہی ہے، تو ابھی وہ مشاورت کی حد تک ہے، لیکن جب تک مشاورت نہیں ہو جاتی 80% تک جو ہے وہ کام چلے گا۔ دوسرا جو وزیر ہے مائیگریشن کے جان فیشل، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے شعبے ہوں گے جن کو ہم ایگزمپٹ کر دیں گے، جن کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہو، جس میں ہیلتھ کے حوالے سے ہے، کیئر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، فارسٹری وغیرہ میں اس طرح کے شعبہ جات ہے، اس کے لیے مائیگریشن ایجنسی کو ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ یہاں کے جو دفتر روزگار ہے اس سے مل کے ایک فہرست بنا رہے ہیں، اور وہ ان کو ڈیڈ لائن جو ہے وہ 1 اگست 2025 کی دی ہے۔
تو 1 اگست 2025 کو ابھی ان کو وہ فہرست ملے گی، اور اس کے بعد پھر جا کے جو ہے وہ اگر انہوں نے بڑھائی بھی تنخواہ تو یہ ایک ابھی آٹم میں جا کے خزاں میں 2025 کے آخر میں کہیں جا کے یہ جو ہے وہ بڑھائیں گے. تو تب تک آپ پریشان نہ ہوں، اور جو میڈین سیلری 80% جو بڑھے گی وہ نئی اپلیکیشنز والوں کے لیے پریشانی ہوگی، پرانے لوگ جو ہے اس پہ کام کرتے رہیں گے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ورک پرمٹ ایکسٹینڈ ہونے والا ہے اور ٹائم تھوڑا رہ گیا تو آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی اپلائی کریں، اور اگر اسی جو تنخواہ بھی 80% ہی چل رہی ہے اس کے اندر اندر ہی آپ کا جو اگر ورک پرمٹ ایکسٹینڈ ہو جائے تو آپ کم از کم اس چیز سے بچ جائیں گے جو ہے 100% تنخواہ والی جو ہے وہ رینج ہے. اور یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کئی ولاگز میں کہا، یہاں کی جو ٹریڈ یونینز ہیں، مزدور تنظیمیں ہیں، اور یہاں کی جو فیڈریشن آف انڈسٹری ہے، ان سب نے حکومت پہ بڑی جو ہے وہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی سیلری ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 28,000 29,000 بھی بہت سیلری ہے، لیکن اگر اس کو 35-36 کر دیا جائے تو پھر تو ان کو لوگ ملیں گے ہی نہیں. اور سویڈن کو لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، ہنرمند، اعلیٰ تعلیم یافتہ، آئی ٹی ایکسپرٹس، انجینئرز وہ چاہیے، لیکن باقی بہت سارے شعبے ہیں جن میں کام کرنے کے لیے مقامی طور پہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں. اور جو یورپ سے بھی لوگ نہیں آ رہے تو وہ اگر یورپ کے باہر سے آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 80% سیلری پر رک جانا چاہیے. اس میں جو چھوٹی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، سینٹر پارٹی ہے، لیفٹ پارٹی ہے، گرین پارٹی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے. لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں، جو ایون حکومت کے ساتھ حزب اختلاف میں سب سے بڑی جماعت ہے سوشل ڈیموکریٹ، وہ بھی جو ہے وہ اس چیز میں تھوڑی خاموش ہے. تو بہرحال جناب یہ ہے کہ ابھی فی الحال آپ پریشان نہ ہوں. جون میں نئی تنخواہ جب 17 جون کو آ جائے گی تو کوشش کروں گا کہ اسی دن ولاگ بنا کے آپ کو بتا دیا جائے کہ کیا صورتحال ہے. اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ آئے گی، اگست میں جو فہرست آئے گی کون کون سے پیشے شعبے اس سے ایگزیمپٹ ہیں، ان کی تفصیل بھی آپ کو مل سکے گی. تو اس لیے آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، معلومات اچھی لگیں دوست اب آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. اپنی رائے ہمیشہ کی طرح ضرور اس کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.